قیامت کی ساری نشانیوں کے مکمل ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا حکم دے گا اور اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تصور کریں کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئے گی۔ یہ آواز پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ وہ دن جمعے کا دن ہوگا کہ ایک سینگ میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الفنا اور نفخۃ الباعث۔ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ حضرت اسرافیل کو اپنے پر سمٹتے دیکھ کر سور پھونکے گا تو سب جاندار ختم ہو جائیں گے یا پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ الغرض سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، یا پھر اللہ کے حکم سے عرش، کرسی، قلم، لوح، جنت، دوزخ اور روحیں فنا نہیں ہوں گی۔ 40 سال بعد جمعے ہی کے دن ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا اور اس مرتبہ حضرت اسرافیل خود سور پھونکیں گے، یعنی نفخۃ الباعث، تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ نفخۃ الباعث کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے جیسے موتی ٹوٹ کر بکھرتے ہیں، سورج لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کپڑا لپیٹتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ زمین کا منظر یہ ہوگا کہ زمین کو ہلا ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ پہاڑ تو اتنے بڑے اور مضبوط لگتے ہیں، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سمندر آگ کے انگارے بن جائیں گے، پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کو اس کے جسم، بالوں اور چمڑے سمیت دوبارہ اسی طرح کر دے گا جس طرح یہ ساری مخلوق پہلے تھی۔ زمین اندر سے ہل جائے گی اور تمام قبریں کھل جائیں گی۔ کروڑوں انسان جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں وہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبریں الٹ دی جائیں گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے لگیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام انسان حیران اور پریشان ہوں گے۔ وہ کہیں گے، ہمیں کس نے جگایا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کتنا وقت گزارا ہے؟